اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا آج کا موضوع ہے یہ کوئی شوگر کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہے اس کی؟ امام جی آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہاں جی، انسان کے خون میں شوگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے خالی پیٹ اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد؟ دیکھیں جی، ہر دفعہ آپ مجھے بتاتے ہیں اکثر، مگر میں ہی ہوں کہ مجھ کو آپ مشکل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں ایک بندہ ایسا ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، تو کھائے پیے بغیر اس کا صبح کے وقت 100 تک میرے خیال سے جائز ہے۔ شاباش، ویری گڈ، بہت ٹھیک اچھا ہے جی۔ اور اگر اس کو شوگر ہے جی جی جی، تو پھر 110 تک ہو جائے یا 115 تک ہو جائے۔ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے اگر کھایا پیا ہو، یعنی اگر صبح کے وقت آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے شوگر چیک کی ہے تو 110 سے 115 تک جائز ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ناشتہ کریں اور پھر کم از کم 2 گھنٹے کے بعد چیک کرنا۔ اچھا، میں نے کیا جھوٹ بول لیا؟ نہیں ٹھیک کہا، میں نے کفر توڑ لیا؟ نہیں کہتے رہیں آپ۔ اچھا، تو وہ پھر اس کا جو ہے نا جی، صحت مند کا جو ہے جی، وہ 130 تک ہو جائے، 35 تک ہو جائے، اچھا، اور جو شوگر شدہ ہے اس کا بے شک 140-45 تک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو کم از کم کچھ چیزیں یاد ہیں۔ ہم لوگ ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ ناشتے سے پہلے خون میں شوگر کی مقدار 100 ملی گرام سے لے کر 110 ملی گرام تک ہونی چاہیے۔ 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر اگر 100 ہے تو یہ آئیڈیل کنٹرول ہے، میں پاس ہو گیا جی، پاس ہو گئے۔ لیکن اگر 110 تک ہے تو یہ ہم کہیں گے ہاں قابل قبول ہے۔ اچھا، اسی طرح کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر شوگر کا لیول 140 تک ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اچھا بہتر ہے، لیکن اگر یہ 160 تک ہے تو ہم کہیں گے قابل قبول ہے۔ اچھا، اچھا، ایک اور بات بتائیں، اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ پچھلے 6 ہفتے کے دوران ہمارا شوگر لیول کیسا رہا؟ یہ پوائنٹ تو مجھ کو کل بھی کسی نے بتایا ہے، یہ بتائیں۔ آپ بتائیں نا، میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ میرے خیال میں اگر بتایا ہے آپ نے تو میں اس وقت اتنی توجہ سے نہیں سن سکا۔ اسے ہم کہتے ہیں ہیموگلوبن A1C، اس ٹیسٹ کو اچھا، HbA1c، اور اس کا لیول ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بس یہ 5.5 اور 6 سے نیچے ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر یہ 5.5 اور 6 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شوگر پچھلے 6 ہفتے کے دوران اس کا کنٹرول اچھا رہا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو؟ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر معلوم کریں کہ آپ نے کہاں غلطی کی۔ آپ نے کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی کی، آپ نے دواؤں کی پابندی نہیں کی، آپ نے انسولین کا ٹیکہ صحیح نہیں لگایا، آپ نے سیر نہیں کی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، یا کوئی انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے شوگر کا لیول کنٹرول میں نہیں رہا۔ اچھا، پھر جو حاملہ خواتین ہیں، حاملہ خواتین کو تو اپنی شوگر پر بہت نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر شوگر کی بیماری ہو تو اس کی وجہ سے پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں، بچوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، جو بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں ان کو تکالیف ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے دماغ میں ہمیشہ کامن کیریاں کھاتا رہتا ہے۔ جی، کامن کیریاں وہ سوال اس وجہ سے کھاتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے اور ساتھ میں اس کو ایک اور کوئی بیماری ہے، اچھا، وہ مثلاً اس کو خون کے دباؤ کا مرض بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہاں جی، ہائی بلڈ پریشر جی، وہ ہے۔ اگر ایک اور تیسری بھی کوئی ہو، دمہ ہو گیا، دمہ بھی ہے، تو وہ اگر 3 امراض کی دوائی کھا رہا ہے، جی ڈاکٹر نے لکھ کے دے دی دوائیاں، جی اس نے لکھ کے دے دیا کہ 1 گولی صبح، 1 دوپہر، 1 شام، جی، دوسری کا لکھ دیا 1 صبح، 1 شام کو، دوپہر کو وہ نہیں کھانی، ٹھیک، تیسری کا لکھ دیا 1 دوپہر کو اور 1 شام کو۔ جی، تو یہ ایک وقت میں بعض اوقات 3 گولیاں ہو جاتی، جی، تو تینوں گولیاں علیحدہ علیحدہ کھانی چاہیے یا پھکا تینوں کا کٹھا مار دو تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تینوں بھی اکٹھی کھائی جا سکتی ہیں، وقفہ دے کے بھی کھائی جا سکتی ہیں، لیکن بہترین کون سا ہے؟
جو ڈاکٹرز دیکھنے کے بعد تجویز کرتے ہیں نا، ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں کھانے کے بعد کھانا چاہیے، کچھ دوائیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں خالی پیٹ کھانا چاہیے، جیسے ایسپرین یا کلوپیڈوگرل، وہ دوائیں جو خون کو پتلا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ کھائیں دوائیں کھانا کھانے کے بعد۔ کھانے کے دوران سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ کھانے کے دوران یا کھانا کھانے کے بعد ایک ہی بات ہے۔ کھانے کے دوران بھی کہ مثلا 2 برکیاں روٹی کی یا چاولوں کی کھائی جی تو اس کے بعد ہاتھ روک لیا، پھر دوائی کھا لی، پھر برکیاں لگانی شروع کر دی، اس طرح ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ رات کو دیتے ہیں، صبح کو نہیں دیتے، جیسے کولیسٹرول کم کرنے کی دوائی، یہ ہم ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ رات کے وقت کھانی چاہیے۔ اچھا جی، مجھ کو یہ بتائیں کہ یہ جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں ہیں، جی کئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے، جی کئی مریض جو یہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بھی نہیں کھانی چاہیے کہ آپ کا خون جو ہے وہ پانی ہو جائے۔ امام دین، یہ تو فیصلہ ڈاکٹرز نے کرنا ہے نا، اچھا، یہ ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈاکٹرز پورے پروسیس سے گزارنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کتنی مقدار میں کتنے وقفے سے دوائی دینی چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو فالج ہوتا ہے، تو اگر مریض خود نہیں بتا سکتے تو جو ان کے رشتہ دار ہیں ہاں جی، ان کو یہ لازمی بتانا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ مریض کو معدے کی تکلیف ہے، معدے میں زخم ہے، یا چھوٹی آنت میں زخم ہے، یا خون نہ جمنے کی بیماری ہے۔ خون نہ جمنے کی بیماری؟ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر خون نہیں جمتا، اچھا، ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے یا تو مریض کی خود، اگر مریض ہوش و حواس میں ہے، اور اگر مریض ہوش و حواس میں نہیں ہے تو جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ ڈاکٹرز کو پہلے بتا دیں کہ دیکھیں انہیں اس دوائی سے الرجی ہے، انہیں معدے میں زخم ہے، ان کے پخانے میں خون آتا ہے، کالے پخانے آتے ہیں، ان کی چھوٹی آنت میں زخم ہے، یا ان کی خوراک کی نالی میں زخم ہے، تو پھر ڈاکٹرز احتیاط کریں گے۔ عزیزوں رشتہ داروں کو تو ڈاکٹر نے بتانا ہے نا یہ، جی تو وہ اگر اس قابل نہ ہوں، اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں، اتنے سمجھدار نہ ہوں، جی تو وہ کیا بتائیں گے ڈاکٹر کو جا کے؟ امام دین، یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں نا، ہاں جی، ہاں جی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں آگہی پیدا کریں کہ وہ اپنے مریضوں کو جب لے کے جاتے ہیں ہسپتالوں میں، ہاں جی، ہاں جی، تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ چاچے کو فلاں دوائی دی گئی تھی تو چاچا بے ہوش ہو گئے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، یا اس بچے کو ٹیکہ لگا تھا، اس سے بچہ پرابلم میں چلا گیا تھا، یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ہم جائیں تو ہم ڈاکٹرز کو یہ بات لازمی بتائیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے انجیوپلاسٹی کرنی ہے، ہم نے سٹینٹ ڈالنا ہے، اس کے بعد ہم نے 2 دوائیں ایسی لازمی دینی ہیں جو خون کو پتلا رکھیں، کب تک؟ کم از کم 6 مہینے تک ہم دیتے ہیں۔ اب اگر انہیں بیماری ہے، ان کے معدے میں تکلیف ہے، ان کی چھوٹی آنت میں تکلیف ہے، چھوٹی آنت میں زخم ہے، خوراک کی نالی میں زخم ہے، اور ہم نے ان کو یہ دوائیں دے دی تو ان کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ دل کو بچاتے بچاتے ہم خدا نخواستہ معدے کو، چھوٹی آنت کو اور خوراک کی نالی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا رول ہے امام دین۔ اور آج کل کے زمانے میں آپ نے ایک بات دیکھی ہے، میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا، بڑی اہم بات ہے، امام دین، دواؤں کے بڑے فائدے ہیں، جی، انسان کو صحت ملتی ہے نا، نقصان بھی ہیں، لیکن نقصانات بھی بہت ہیں۔ اچھا، اگر ہم نے دواؤں کے بارے میں نہیں پڑھا اور دواؤں کو بغیر سوچے سمجھے ہم نے دے دیا تو اس سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ خیر۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک گروپ ہے جو معدے کے اندر استعمال ہوتا ہے، معدے کی بیماری کے اندر گروپ؟ ایک دواؤں کا گروپ ہوتا ہے نا، اچھا، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پی پی آئی گروپ۔ پی پی آئی گروپ، پی اچھا، پی آئی گروپ کا پروٹون پمپ انہیبیٹر، ٹھیک ہے، اومیپرازول، ایسومیپرازول، اس طرح کی دوائیں ملتی ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، نسوار کھاتے رہتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے رہتے ہیں، جب تکلیف ہوتی ہے تو اومیپرازول کھا لیتے ہیں یا ایسومیپرازول کھا لیتے ہیں۔ اس کیفیت میں
تاکہ ان کے معدے میں تیزابیت زیادہ نہ ہو، اچھا، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو پیٹ کا بھاری پن نہ ہو۔ لیکن یہی دوائی بعض اوقات گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بعض اوقات دل کے پٹھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہارٹ فیلئر کر سکتی ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔